حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں، زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں لیکن وزن میں بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ، پاک ہے اللہ جو بہت عظمت والا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بلند جگہ پر چڑھتے تو بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنے آپ پر نرمی کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے بلکہ تم اس ذات کو پکار رہے ہو جو خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں اس وقت زیر لب کہہ رہا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، تم لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے سوا کسی کو کوئی طاقت اور قوت نہیں ہے، کا ورد کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی حمد کے ساتھ، کہا، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ عبدہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ کلمات جہرن یعنی اونچی آواز سے پڑھتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک، تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اے اللہ، تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، بہت برکت والا ہے تیرا نام، اور بلند ہے تیری شان، اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت اور تقوی اور عفت اور غنا طلب کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحول عافیتک و فجاعت نقمتک و جمیع سخطک۔ اے اللہ، میں تیری نعمت کے زائل ہونے سے اور تیری عطا کردہ عافیت کے جاتے رہنے سے اور تیری ناگہانی سزا سے اور ہر ناراضگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کہو، اللہم اہدنی وسددنی واذکر بالہدی ہدایتک الطریق والسداد وسداد السہم۔ اے اللہ، مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا کر دے، اور یاد رکھ کہ ہدایت سے مراد تیرا رستہ پا لینا ہے، اور سداد سے مراد تیر کی طرح سیدھا ہونا ہے۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، اللہم انی اسألک الہدی والسداد۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں اور سداد مانگتا ہوں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت اور پریشانی کے وقت درج ذیل کلمات کے ساتھ دعا فرمایا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرش الکریم۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی صاحب عظمت اور حلیم ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی آسمانوں اور عرش کریم کا مالک ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو رات کو بے خوابی سے بے قرار ہو تو یہ دعا کرے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کی حمد، اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ سب حمد اللہ کے لیے ہے اور پاک ہے اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ نہ بدیوں سے بچنے کی طاقت ہے اور نہ نیکی کرنے کی قدرت مگر اللہ ہی کی مدد سے۔ پھر کہے: اے اللہ میری مغفرت فرما، یا دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی، اور اگر وہ وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز بھی قبول ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر کوئی کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو اسے موت کی تمنا ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اس کے بغیر چارہ نہ ہو تو یوں دعا کرے: اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ، جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میری وفات میرے لیے بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت تہجد پڑھنے کے لیے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم حق وَالسَّاعَةُ حَقٌّ۔ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وإلیک انبت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت او لا الہ غیرک۔ اے اللہ، سب خوبیاں تیرے لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمین کا قائم رکھنے والا ہے اور ان کا بھی جو ان میں موجود ہیں، اور سب خوبیاں تیرے ہی لیے ہیں۔ تیرے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور جو کچھ ان میں ہے اس کی بھی، اور تمام خوبیاں تیرے ہی لیے ہیں۔
تو آسمانوں کا نور ہے اور زمین کا نور، اور سب خوبیاں تیرے ہی لیے ہیں۔ تو آسمانوں کا بادشاہ ہے اور زمین کا، اور ان کا بھی جو ان میں موجود ہے، اور سب خوبیاں تیرے ہی لیے ہیں۔ تو ہی برحق ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تیری ملاقات بھی ضرور ہوگی، اور تیری باتیں سچی ہیں، اور جنت بھی حق ہے، اور دوزخ بھی حق ہے، اور تمام نبی سچے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں، اور قیامت کی گھڑی بھی برحق ہے۔ اے اللہ، میں نے تیرے حضور اپنی گردن ڈال دی ہے، اور تجھ پر ایمان لایا ہوں، اور تجھی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اور تیری ہی طرف میں جھکا ہوں، اور تیری ہی خاطر میں نے یہ جھگڑا اٹھایا ہے، اور تیرے ہی حضور فیصلہ چاہا ہے۔ میری مغفرت فرما اس تقدیم و تاخیر میں جو میں نے کی ہے، اور اس میں بھی جسے میں نے پوشیدہ رکھا اور جس کا میں نے اظہار کیا۔ تو ہی مقدم کرنے والا اور تو ہی مؤخر کرنے والا ہے، کوئی معبود نہیں مگر تو ہی، یا فرماتے تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ایک رات گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعات تہجد پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، پھر سو گئے، یہاں تک خراٹے دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانس میں آواز ہوتی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی لیکن وضو نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ میں دعا کرتے تھے: اللہم اجعل فی قلبی نوراً وفی بصری نوراً وفی سمعی نوراً وعن یمینی نوراً وعن یساری نوراً وفوقی نوراً وتحتی نوراً وامامی نوراً وخلفی نوراً واجعل لی نوراً۔ اے اللہ، میرے دل میں نور بھر دے، میری نظر میں نور پیدا فرما، میرے کانوں میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، اور مجھے نور عطا فرما۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اذان سن کر یہ الفاظ کہے: اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اے اللہ، اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا کر، اور انہیں مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، تو اس کے لیے قیامت کے روز شفاعت حلال ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشہد کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ اے اللہ، قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ لیتا ہوں، مسیح دجال کے فتنے سے بھی تیری پناہ لیتا ہوں، اور موت اور زندگی کے فتنے سے بھی تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے اللہ، گناہ اور قرض سے بھی تیری پناہ لیتا ہوں۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اے اللہ، پاک ہے تو، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، بابرکت ہے تیرا نام اور بلند ہے تیری شان، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بہت بڑا ہے کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ۔ میں اللہ سمیع و علیم کی شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، اس کے وسوسوں سے، اس کے کبر و نخوت سے، اور اس کی پھونکوں یعنی خیالات سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعا سکھائیں جو میں نماز میں کیا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کیا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے، اور تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کی مغفرت کرنے والا نہیں ہے، سو اپنی جناب سے میری مغفرت فرما اور مجھے رحمت سے نواز، یقیناً تو ہی غفور و رحیم ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے سر اٹھاتے تو یہ دعا فرماتے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللہ نے اس شخص کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی، اے ہمارے رب، سب تعریف تیرے ہی لیے ہے، آسمان کے برابر، زمین کے برابر، زمین و آسمان کی تمام چیزوں کے برابر، اور اس کے بعد ہر اس چیز کے برابر جو تو چاہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور اقامت کے درمیان کچھ خاموش رہتے، تو میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان، تکبیر اور قرات کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاموش رہتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دعا کرتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ الہی، میرے اور میری خطاؤں کے درمیان اتنی دوری ڈال دے جتنی دوری تو نے مشرق اور مغرب میں ڈالی ہے۔ الہی، مجھے خطاؤں سے ایسا پاک و صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل و کچیل سے پاک و صاف کر دیا جاتا ہے۔ الہی، میری خطائیں پانی اور برف اور اونوں سے دھو ڈال۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں یوں دعا کیا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب، تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے،
اے اللہ مجھے بخش دے۔ حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنی پشت مبارک اٹھاتے تو کہتے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی حمد کی۔ اے اللہ ہمارے پروردگار، سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، اتنی حمد جس سے آسمان بھر جائیں اور زمین بھر جائے، اور اس کے بعد جو چیز تو چاہے وہ بھی اس حمد سے بھر جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی۔ اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، میرے ٹوٹے کام بنا دے، مجھے ہدایت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دکہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ اے اللہ میرے سب گناہ معاف فرما دے، چھوٹے اور بڑے، پہلے اور بعد کے، ظاہر اور پوشیدہ۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا یا کلمات سکھائے جنہیں میں وتر میں پڑھا کروں۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضی علیک وإنہ لا یذل من والیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں کے زمرے میں شامل فرما جنہیں تو نے ہدایت سے نوازا ہے، مجھے عافیت دے کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت بخشی ہے، میری سرپرستی فرما کر ان لوگوں میں شامل فرما جن کی تو نے سرپرستی کی ہے، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں برکت عطا فرما، اور جس شر کا تو نے فیصلہ فرما دیا ہے اس سے مجھے محفوظ رکھ، یقیناً فیصلہ تو ہی صادر فرماتا ہے، تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا، اور جس کا تو والی ہو وہ کبھی ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا۔ اے ہمارے رب تو بہت برکت والا اور بہت بلند والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر میں موجود نہ پایا، چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگی کہ اچانک میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیروں کے تلووں پر پڑا جو ایستادہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، اور تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں۔
میں تجھ سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری تعریفوں کا شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو یہ دعا کیا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کے لیے ہے، اور تمام تعریفوں کا حقدار بھی وہی ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، جو کچھ تو نے دیا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اے اللہ، جو کچھ تو نے روک لیا اسے کوئی دینے والا نہیں۔ کسی مالدار یا بزرگ کو اس کا مال یا بزرگی تیرے مقابلے پر نفع نہیں پہنچا سکتا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تو اس قدر ہی بیٹھتے جتنی دیر یہ دعا پڑھتے: اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تو سلام ہے، تجھ سے ہی سلامتی ہے، اے بزرگی اور عزت والے، تو بڑی برکت والا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سید الاستغفار یہ ہے کہ یوں کہو: اللہم انت ربی لا الہ الا انت، خلقتنی وانا عبدک، وانا علی عہدک و وعدک ما استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی و ابوء لک بذنبی فاغفر لی، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوئی۔ میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائل ہوں، ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مجھ پر جو تیری نعمتیں ہیں ان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ معاف کرنے والا نہیں۔ جس نے اس استغفار پر یقین رکھتے ہوئے دل کی گہرائی سے اسے پڑھا، پھر شام ہونے سے پہلے اس دن اس کی وفات ہو گئی، تو وہ جنت والوں میں سے ہوگا۔ اور جس نے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات کے وقت ان کو پڑھا، پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا، تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم اغفر لی خطیئتی و جہلی و اسرافی فی امری وما انت اعلم بہ منی، اللہم اغفر لی حزلی و جدی و خطایای و عمدی وَكُلُّ ذَلِكَ عِندِي۔ اے اللہ، میری خطائیں، میری نادانی کی باتیں اور میرے معاملات میں حد سے تجاوز کو معاف کر دے، اور ان کو جن کو تو میرے سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ، ہنسی مذاق میں، سنجیدگی میں نادانستہ اور دانستہ خطاؤں کو معاف کر دے، اور یہ سب میری طرف سے ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے پلٹنے کا ارادہ کرتے تو 3 بار استغفر اللہ پڑھتے اور پھر یہ دعا پڑھتے: اللہم انت السلام و منک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ، تو سلام ہے، تجھ سے ہی سلامتی ہے، اے بزرگی اور عزت والے، تو بڑی برکت والا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے اور یہ دعا پڑھتے: اللہم بسمک اموت و احیا۔ اے اللہ، میں تیرے نام کے ساتھ سوتا اور بیدار ہوتا ہوں۔ اور جس وقت بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: جب تم بستر پر آنے کا ارادہ کرو تو وضو کر لو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو، پھر دائیں کروٹ پر لیٹ کر یہ دعا پڑھو: اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رہبۃ و رغبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ، میں نے اپنا نفس تیری اطاعت میں دے دیا اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا اور اپنے معاملات تیرے حوالے، تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے اور تجھ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ تیرے سوا کوئی پناہ گاہ یا نجات کی جگہ نہیں۔ میں تیری کتاب پر ایمان لاتا ہوں جو تو نے نازل کی ہے، اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو تو نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد اگر تو مر جائے تو فطرت پر مرے گا، لہٰذا تم ان کلمات کو آخری بات بناؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کسی شخص کو حکم دیا کہ جب وہ اپنے بستر پر جائے تو کہے: اللہم خلقت نفسی وانت توفاہا لک مماتھا ومحیاہا ان احییتہا فاحفظھا وان امتھا فاغفر لہا اللہم انی اسألک العافیہ۔ اے اللہ، تو نے میرے نفس کو پیدا کیا اور تو ہی اسے وفات دے گا۔ اس کی موت اور اس کی زندگی تیرے ہی لیے ہے۔ اگر تو اسے زندہ رکھے تو اس کی حفاظت فرما، اور اگر تو اسے مار دے تو اسے بخش دینا۔ اے اللہ، میں تجھ سے عافیت طلب کرتا ہوں۔ اس پر ایک شخص نے کہا: کیا آپ نے یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی بہتر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر معاملے میں استخارہ کرنا اسی طرح سکھاتے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی صورتیں سکھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے: تم میں سے کوئی شخص جب کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعت پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم
فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعِيشَتِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي آجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔ اے اللہ، میں تیرے علم کے ذریعے تجھ سے بلائی طلب کرتا ہوں اور تیری طاقت کے ذریعے تجھ سے طاقت طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو علم والا ہے اور میں لا علم ہوں، تو تمام غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جو مجھے درپیش ہے میرے حق میں، میرے دین، میری روزی اور انجام کے اعتبار سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا میری دنیا اور آخرت کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اسے تو میرے لیے آسان بنا دے اور مجھے اس میں برکت عطا فرما۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں، میرے دین، میری روزی اور انجام کے اعتبار سے، یا فرمایا میری دنیا اور آخرت کے لحاظ سے میرے لیے برا ہے، تو اسے تو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے لیے خیر مقدر فرما دے، وہ جہاں بھی ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دے اور پھر اپنی حاجت بیان کرے۔ حضرت فاطمہ کبریٰ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے اور یہ دعا پڑھتے: رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اے میرے رب میرے گناہ بخش دے اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اور جب نکلتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے اور یہ دعا پڑھتے: رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک، اے میرے رب میرے گناہ بخش دے اور اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً روزے دار کی اس کے افطار کے وقت کی دعا ایسی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ ابن ابی ملیکہ نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ جب افطار کرتے تو یہ دعا کرتے: اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کے واسطے سے جو ہر چیز پر وسیع ہے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے۔ مروان بن سالم سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی مٹھی میں پکڑتے اور جو اس سے زائد ہوتی اس کو کاٹ ڈالتے اور فرماتے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے تو یہ دعا فرماتے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اجر ثابت ہو گیا اگر اللہ نے چاہا۔ حضرت معاذ بن زہرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار کرتے تو یہ دعا فرماتے: اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت،
اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے اور سحری کا وقت ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، سمیع سامیع بحمد اللہ و حسن بلائہ علینا، ربنا صاحبنا وافدل علینا عائذن باللہ من النار۔ سننے والے نے اللہ کی حمد کو سن لیا اور اس کے ہم پر اچھے انعام کو، اے ہمارے رب ہمارے ساتھ ہو اور ہم پر فضل فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے اللہ سے آگ کی پناہ مانگتے ہوئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر پالوں تو کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں دعا کرنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تو معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو خود ہی ہمیں سکھا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود بھیج، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر درود بھیجا، یقیناً تو بہت ہی حمد والا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر برکتیں بھیج، جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکتیں بھیجی، یقیناً تو بہت ہی حمد والا اور بزرگی والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، سب تعریف اور نعمت تیری ہی ہے اور سلطنت بھی، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ابو ابراہیم اشہلی کے والد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا
فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے حاضر کو اور ہمارے غائب کو، ہمارے چھوٹوں کو اور ہمارے بڑوں کو، ہمارے مردوں کو اور ہماری عورتوں کو۔ اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور جسے موت دے اسے ایمان پر موت دے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یاد کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرمہ نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر او من عذاب النار۔ اے اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم کر، اس کو عافیت سے رکھ اور اس سے درگزر کر، اور اس کی باعزت مہمانی فرما، اور اس کے داخل ہونے کی جگہ کو وسیع کر دے، اور اسے پانی اور برف اور اولوں سے دھو دے، اور اسے بدیوں سے صاف کر دے، جیسے ایک سفید کپڑے کو تو آلودگی سے صاف کرتا ہے، اور اسے بدلے میں اس کے گھر سے بہتر گھر دے، اور اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا کر، اور اس کے ساتھی سے بہتر ساتھی دے، اور اس کو جنت میں داخل کر، اور اس کو قبر کے عذاب سے پناہ دے، یا کہا آگ کے عذاب سے۔ راوی کہتے ہیں یہاں تک کہ مجھے خواہش ہوئی کہ کاش وہ مرنے والا میں ہوتا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میت پر نماز جنازہ پڑھتے سنا تو میں نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے یہ کلمات یاد کیے، اللہم اغفر لہ وارحمہ واغسلہ بالبرد واغسلہ کما یغسل الثوب۔ اے اللہ اسے بخش دے، اس پر رحم فرما، اسے برف سے دھو دے، اور اسے گناہوں سے ایسے دھو دے جیسے کپڑے دھوئے جاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزع کے عالم میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالتے، پھر اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے، اللہم اعنی علی غمرات الموت او سکرات الموت۔ اے اللہ موت کی تکلیفوں میں میری مدد فرما۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مرنے والے لوگوں کو جو بالکل مرنے کے قریب ہوں لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے پھر یوں دعا کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ،
اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں سے بنا دے۔ تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، وہ جس سے بھی چاہے جنت میں داخل ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت کے لیے پاخانہ میں داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث او الخبث والخبائث۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ناپاکی سے اور ناپاک شخص سے، یا ناپاکی سے اور ناپاک چیزوں سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے بعد جب پاخانہ سے نکلتے تو فرماتے: غفرانک، اے اللہ، میں تیری بخشش کا طلبگار ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش برستی دیکھتے تو یہ دعا کرتے: اللہم سیبا نافعا، اے اللہ، مفید بارش ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب آندھی چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے: اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی چاہتا ہوں اور اس کی خیر جو اس میں ہے، اور وہ خیر جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے، اور میں تجھ سے اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، اور اس کے شر سے جو اس میں ہے، اور اس شر سے جس کے ساتھ یہ بھیجی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا: گویا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہم السلام میں سے کسی ایک نبی کا حال بیان کر رہے تھے۔ انہیں ان کی قوم نے اس قدر مارا پیٹا کہ انہیں خون آلود کر دیا، مگر وہ اپنے چہرے سے خون صاف کرتے اور کہتے جاتے تھے: اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ، میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ علم نہیں رکھتے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افواج کفار کے خلاف ان الفاظ میں دعا فرمائی: اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اخذلہم وزلزلہم۔ اے اللہ، کتاب کے نازل کرنے والے، جلدی حساب لینے والے، لشکر کفار کو شکست دے۔ اے اللہ، انہیں شکست دے اور ان کی طاقت کو متزلزل کر دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
جب کوئی انسان اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ مجھے شیطان سے دور رکھ اور شیطان کو اس سے دور رکھ جو تو ہمیں عطا کرے۔ پھر اگر اس سے ان کے لیے بچہ مقدر ہو یا اس کا فیصلہ ہو جائے تو شیطان اسے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کو یہ دعا پڑھ کر دم کرتے اور ان پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے تھے۔ اللہم رب الناس اذھب الباس اشفہ وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ لوگوں کے رب اس تکلیف کو دور فرما اور تو شفا دے، کیونکہ صرف تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے سوا کوئی شفا کارگر نہیں، ایسی شفا دے جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر حضرت جبرائیل نے پوچھا، اے محمد کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ جبرائیل نے کہا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس وعین حاسد، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک۔ میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف پہنچا رہی ہے، ہر نفس کے شر سے اور ہر حاسد کی آنکھ سے۔ میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، جب تم مریض کے پاس یا کسی مرے ہوئے آدمی کے پاس آؤ تو اچھی بات کہو، اس لیے کہ جو تم کہتے ہو اس پر ملائکہ آمین کہتے ہیں۔ جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تم یہ دعا پڑھو، اللہم اغفر لی ولہ وعاقبنی منہ عقبی حسنۃ۔ اے اللہ مجھے اور اسے معاف فرما دے اور مجھے ان کا نیک بدل عطا فرمایا۔ وہ کہتی ہے، جب میں نے یہ دعا پڑھی تو اللہ نے مجھے ایسی ہستی عطا کر دی جو ان سے بہتر تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر نکلتے ہوئے اپنے اونٹ پر بیٹھتے تو 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے، پھر کہتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضی۔ اللہم ھون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدہ۔ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل۔ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ پاک ہے وہ جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کیا اور ہم اس کو زیر نگین کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے،
اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ، ہم اپنے اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی اور ایسے عمل کی توفیق چاہتے ہیں جس سے تو راضی ہو جائے۔ اے اللہ، ہم پر ہمارا یہ سفر آسان کر دے اور اس کے فاصلے کو بسہولت طے کرا دے۔ اے اللہ، سفر میں بھی تو ہی ساتھی ہے اور گھر میں بھی تو ہی جانشین۔ اے اللہ، میں سفر کی مشقت، کسی اندوہناک منظر اور مال اور گھر کے لحاظ سے بری واپسی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب واپس تشریف لاتے تو یہی الفاظ کہتے اور ان میں یہ اضافہ فرماتے: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ ہم لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے اور اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے، حج یا عمرے سے لوٹتے اور کسی بلند مقام پر چڑھتے تو 3 بار اللہ اکبر کہتے، پھر دعا کرتے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آئبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون۔ صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سلطنت اسی کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، سیر و سیاحت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا ہی ساری فوجوں کو شکست دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اے میرے اللہ، قبر کے عذاب سے میں تیری پناہ لیتا ہوں، اور ایسا ہی آگ کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح الدجال کے فتنے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انی اتخذ عندک عہدا لن تخلفنیہ فانما انا بشر فأی المؤمنین آذیتہ شتمتہ لعنتہ جلدتہ فاجعلها له صلاة وزکاة وقربة تقربہ بها الیک یوم القیامہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے ایک عہد لینا چاہتا ہوں، تو اسے میری خاطر کبھی رد نہ فرمائے گا۔ میں تو ایک انسان ہوں، بس اگر کسی مومن کو میں تکلیف دوں یا اس کو برا بھلا کہوں یا لعنت کروں یا اسے سزا دوں تو اسے اس کے لیے دعا اور پاکیزگی اور قرب کا ذریعہ بنا دے، جس کے ذریعے قیامت کے دن تو اس کو اپنا قرب عطا فرما دے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: یقیناً سب بنی آدم کے دل رحمان خدا کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ایک دل کی طرح ہیں، وہ اسے جس طرف پھیرنا چاہے پھیر دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی: اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اے اللہ،
دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ ابو مالک اشجعی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص اسلام لاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نماز سکھاتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ارشاد فرماتے کہ ان کلمات کے ذریعے دعا کرے: اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت دے اور مجھے عافیت سے رکھ اور مجھے رزق عطا فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں کہا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت و شر ما لم اعمل، اے اللہ میں اس کے شر سے جو میں نے کیا اور اس کے شر سے جو میں نے نہیں کیا تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کیا کرتے تھے: اللہم اصلح لی دین الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرت التی فیہا معادی واجعل الحیاۃ زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ اے اللہ میرے دین کی اصلاح فرما دے جو میرے کام کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور میری دنیا کی بھی اصلاح فرما دے جس میں میرا ذریعہ معاش ہے، اور میری آخرت کی بھی اصلاح فرما دے جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے، اور زندگی کو میرے لیے ہر خیر میں بڑھنے کا ذریعہ بنا دے، اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت کا موجب بنا دے۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت اور تقوی اور عفت اور غنا طلب کرتا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں تمہیں وہی کہتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجز آ جانے سے، سستی اور بزدلی اور بخل اور انتہائی بڑھاپے اور عذاب قبر سے۔ اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اسے پاک کر دے، تو اسے پاک کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے، تو اس کا ولی اور مولا ہے۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے، اور اس دل سے جس میں خشوع نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جسے قبول نہ کیا جائے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں تمہیں وہی کہتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا،
اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجز آ جانے سے، سستی اور بزدلی اور بخل اور انتہائی بڑھاپے اور عذاب قبر سے۔ اے اللہ، میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر اور اسے پاک کر دے۔ تو اسے پاک کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہے، تو اس کا ولی اور مولا ہے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو فائدہ نہ دے، اور اس دل سے جس میں خشوع نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جسے قبول نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے: سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تیرا رب جو عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو لوگ بیان کرتے ہیں، اور سلامتی ہو رسولوں پر، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت قرآن کے سجدوں میں یہ دعا پڑھتے: سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ۔ میرا چہرہ سجدہ ریز ہے اس ذات کی خاطر جس نے اسے پیدا کیا، اور اپنی خاص قدرت و طاقت سے اسے سننے اور دیکھنے کی قوت عطا کی۔